روز عاشور یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دل بر بطول حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے جانثاروں سمیت ریگزار کربلا میں اعلیٰ انسانی اقدار کی پاسداری کے لیے جو لازوال قربانیاں راہ خدا میں پیش کی، ان قربانیوں کو خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے جہان بھر کے مسلمان جہاں پیش رہتے ہیں، وہیں پر اسلامیہ نے کشمیر بھی بلا لحاظ مسلک و مشرب اس دن کے حوالے سے تقریبات اور مجالس کا اہتمام کرتے ہیں۔ انہی تقریبات کی روح سے ہر سال 10 محرم الحرام کو خانقاہ حیدری علی آباد ایش مقام میں بھی ایک روح پرور تقریب کا انعقاد ہوتا ہے، جہاں پر وادی کشمیر کے اطراف و اکناف سے ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید اور عاشقان اہل بیت امام علی مقام اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ امام علی مقام میانہ سردار أکس بچس لج واریاہ تریش امام علی مقام درٛاو ماجہِ دوٚپ علی اصغر سُنٛد دوٚپنس نہ حظ تاپھ چھُ توٚت پھٕٹی چھس گۄڈنیتھٕے تریش لٔجمٕژ موسم سٕنٛز شُرٮ۪ن سٕنٛز ژم کۭژاہ آسہِ یہِ ژم کۭژاہ نازُک آسہِ باقی دوٚپُن ووتُکھ پوش نیٚچوٗ یہِ چھُنا محمد رسول اللہ سُنٛد نیٚچوٗ یہ تھاؤن ابا کس ژادرِ ہندس سایس تل یتھ نہٕ گرمہٕ ژنگہِ یِنس۔ اور اس خانقاہ کے دروازے سال بھر اسلام کے مختلف مسالک سے وابستہ لوگوں کی آمد و رفت کے لیے کھلے رہتے ہیں، حتیٰ کہ خانقاہ حیدری پر غیر مسلم برادری کے لوگ بھی تشریف لاتے ہیں اور اپنے مسلم بھائیوں کے شانہ بشانہ خانقاہ کی جانب سے منعقدہ مختلف فلاحی کاموں میں اپنا ہاتھ بٹاتے ہیں، اور اس طریقے سے خانقاہ حیدری وادی کشمیر کا ایک منفرد ادارہ ہے جہاں مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کی روایت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ بہٕ سارنٕے سلام پیش کران گۄڈٕ چھُس بہٕ تۄہہِ وَنان پننہِ برادری منٛز سارنٕے یِم یور لُکھ چھِ آمٕتۍ، یار چھِ آمٕتۍ، دوس چھِ آمٕتۍ، بُزرگ چھِ آمٕتۍ، یِمن چھُس بہٕ گۄڈٕ مُبارک دِوان تُہۍ آوٕ یوٚتام پیٖر صٲبٕنۍ مجلس ییٚتہِ چھِ اَسہِ اوس امام حُسین راتھ کربلا منٛز شہیٖد گوٚمُت، اَتھ پٮ۪ٹھ آیوٕ تُہۍ یور، بہٕ چھُس سارنٕے تۄہہِ دِلہٕ سۭتۍ سلام کران۔ اور أسۍ چھِ ژٔنٛدٕرگامٕکۍ بٹہٕ، بہٕ چھُس ژٔنٛدٕرگامہِ روزان، أسۍ چھِ پننہِ دِلہٕ سۭتۍ تۄہہِ سۭتۍ سۭتۍ أسۍ گٔے تُہنٛدِ خٲطرٕ خوٗن دِنہٕ خٲطرٕ تیار، خاص کر بِلہِ بٹ۔ محرم الحرام کے حوالے سے ہر سال جو مجلس منعقد ہوتی ہے، اس میں جہاں پر علماء و دانشور حضرات شہدائے کربلا کی مثالی قربانیوں پر انہیں نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں، وہیں پر خانقاہ حیدری کے پلیٹ فارم سے مقامی پنڈت برادری کے نمائندے بھی وقتاً فوقتاً امام علی مقام کی عظیم انسانی اقدار کے لیے دی گئی قربانی کو یاد کرتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ دلی خواہش بیس میں دلی خواہش واریاہ یتن کہ بہ ہسا چھس مجھ سے سٹھا محبت پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ ہسا چھُ مےٚ حضرت علی أسۍ چھِ بٲے أسۍ چھِنہٕ الگ الگ کینٛہہ أسۍ چھِ ٲمٕتۍ کہِ اکُے گژھو تہِ أسۍ ییٚتہِ اکُے۔ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی خانقاہ حیدری سے وابستہ عقیدت مند بالعموم اور خانقاہ حیدری سے وابستہ رضاکار بالخصوص قریہ قریہ اور بستی بستی مقامی آبادی کے تعاون سے ہر جگہ حسینی پرچم بلند کرتے نظر آتے ہیں، اور غم حسین کے مشترکہ احساس کی روح سے
ایک عجیب قسم کے مشفقانہ اور برادرانہ احساس میں بند ہو جاتے ہیں۔ خانقاہ حیدری سے وابستہ برادران جگہ جگہ اور خاص کر اننت ناگ کے ضلعی مرکز میں حسینی سبیلوں کا اہتمام کرتے ہیں اور شہدائے کربلا کی یاد میں راہگیروں کو پانی پلاتے ہیں، اور یہ پانی پلانا اس بات کا علامتی اظہار ہے کہ جس پیاس کی شدت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو دوچار کیا گیا تھا، اب رہتی دنیا تک وہ پانی کسی بھی جاندار اور ترجگر رکھنے والے نفس پر بند نہ کیا جائے، اور رہتی دنیا تک بنیادی انسانی اقدار کی پاسداری کی جائے۔ محرم الحرام کے ابتدائی عشرے کی 10 راتوں میں خصوصی مجالس شبیر کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں خانقاہ حیدری کے سجادہ نشین اور سرپرست پیرزادہ ڈاکٹر محمد سمیر صدیقی صاحب اہل بیت اطہار کی عظمت اور شہدائے کربلا کے عظیم مقاصد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور نعت و مناقب اور ذکر و اذکار کے مخصوص حلقے بھی قائم کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ خانقاہ حیدری میں سال بھر آنے والے زائرین کے لیے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور محرم الحرام کی ان ابتدائی 10 راتوں میں سینکڑوں کی تعداد میں آنے والے زائرین کے لیے خصوصی حسینی لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں لوگ بلا تفریق رنگ و نسل، مسلک و مشرب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے تئیں اخوت و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ محرم الحرام کے ابتدائی عشرے کی سب سے بڑی تقریب 10 محرم کے روز ہوتی ہے، جس میں لوگ مجلس حسینی میں شرکت کے لیے دور و نزدیک سے تشریف لاتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں مرد و زن کے اس اجتماع کے لیے رضاکار خانقاہ حیدری ان ایام میں اپنے آپ کو خدمت گزاری کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یہ ایام ان رضاکاروں کی صلاحیتوں کا ایک کڑا امتحان ہوتا ہے، جس میں یہ رضاکار حضرات بڑی خوبی سے اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ کچھ رضاکار حسینی مہمانوں کے خورد و نوش کے انتظام پر مامور ہوتے ہیں، تو کچھ حسینی عزاداروں کے جوتوں کے رکھ رکھاؤ اور صفائی پر مامور ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان زائرین کے لیے بیت الخلاء کی صاف صفائی کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ اور یہ مواقع جملہ خانقاہ برادری کے لیے عز و انکساری اور پاکی نفس کے اسباق حاصل کرنے کے لیے ایک عملی کارگاہ کا کام انجام دیتے ہیں۔ حسب روایت اس سال بھی 2024 کے محرم الحرام کے لیے ہزاروں آدمیوں کے اجتماع کے لیے نشست گاہ کو تیار کیا گیا، اور عورتوں کے لیے خانقاہ شریف کی نئی عمارت میں الگ سے نشست گاہ کا اہتمام کیا گیا، اور خواتین کو تقریب کی لائیو عکس بندی پروجیکٹرز کے ذریعے سے دکھائی گئی۔ اس سال کے روز عاشورہ کی مجالس کے حوالے سے خانقاہ حیدری کے صحنگاہ میں ایک فوٹو گیلری کا اہتمام بھی کیا گیا تھا، جس میں حضرات اہل بیت اطہار کے مختلف روزہ جات کے فوٹو ڈسپلے کیے گئے، تاکہ نئی نسل اسلامی ثقافت کے ان منفرد خد و خال سے آگاہی حاصل کریں جو اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ سے وابستہ ہیں۔ مزید برآں مقدسات اسلامیہ سے اپنا اظہار عقیدت اور وابستگی ادا کرنے کے لیے خاک مدینہ، خاک نجف اور خاک کربلا کے نمونے زائرین کے مشاہدے کے لیے رکھے گئے، تاکہ ان ارضیہ مقدسہ سے ان کی روحانی عقیدتوں اور ان سرزمینوں میں مدفون نفوس قدسیہ سے ان کی روحانی وابستگی کا اظہار ہو سکے۔ مزید خانقاہ حیدری کو ہدیہ میں موصول ہوئے کربلا معلیٰ کے پرچم حسینی اور روضہ امام علی رضا سے موصول ہوئے تبرکات کو بھی
زائرین کی دید کے لیے مہیا رکھا گیا تھا۔ اس سال بھی مجلس حسینی میں حسب روایت علماء کرام نے اپنے اپنے خطبات میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت ادا کیا۔ خانقاہ حیدری میں ہر سال ایام محرم میں حسینی مشاعروں کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس سال بھی 10 محرم الحرام کو شعراء کرام نے دوران مجلس شہدائے کربلا کے تئیں اپنے اپنے گلہائے عقیدت پیش کیے اور ایک رقت آمیز سما باندھی۔ صبر تاب توا نہیں ہمیں رو رہے حسین کے غم میں۔ آخر پر ہر سال کی طرح ڈاکٹر پیر سادہ محمد ضمیر شفیع صدیقی صاحب نے امام حسین کے انسانی اقدار کے تئیں ان کی خدمات کو یاد کیا اور غم سید الشہداء علیہ السلام کی شرعی حیثیت اور اس غم کو سامعین میں بیان کیا۔ اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اس مجلس کا اختتام رقت آمیز دعاؤں کی صورت میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ خانقاہ حیدری کو ان دینی، فلاحی اور سماجی خدمات کو شہدائے کربلا کے طفیل شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ پروردگار عالمین خدا بندہ آز کاس واچوری بیا کسن کاس بیا کسی پروردگار عالمین عرب و عجم کرنا آباد پروردگار ارض مقدس کر حفاظت ربا بیت المقدس کر حفاظت